अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। करबला अल्लाह तबारक व ताला की तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम आलम इंसानियत के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हक़ और हक़ गोयान के साथ रखे। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज पीर का दिन है। पीर का दिन दो आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम इन दो आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। 26 जमादियुल अव्वल 1445 हिजरी कमरी है। 11 दिसंबर 2023 ईसवी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1353 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। वैसे तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जब उसकी नेमतों का एहसास हो जाए और दर्क हो जाए तो उसका और ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने पर नेमतों को दवाम हो जाता है। मासूम अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से फरमाया, दुआ कबूलियत की ज़मीन है। अगर इस जहान में नहीं तो अगले जहान में सही। और जो मांगता है उसे देना सखी की बुजुर्गवारी होती है। और इसी तरीके से शुक्र अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों को तुलानी कर देता है, बड़ा कर देता है, वाफिर कर देता है, अजीम कर देता है। और इसी तरीके से इस्तिग़फ़ार गुनाहों की बख्शिश का सबब हुआ करती है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला की इन तीन चीज़ों से परहेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेमतों के साथ शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। गुनाहों की बख्शिश के लिए इस्तिग़फ़ार गुनाहों को मिटाने का सबब बनती है, और जो इंसान की हाजत हो उसे पूरा दुआ करा देती है। लिहाजा दुआ अम्बिया का सलाह है, अम्बिया की ढाल है, अम्बिया की सिपर है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करने से कभी भी कोताह
نہیں آنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں چند مرتبہ آپ کے حضور کہہ چکا شکر کے موضوع کے اوپر، اور دوبارہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کی نعمت عطا فرمائے رکھے۔ صبح و شام شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا کا فرمان ہے جس طریقے سے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ بے پایان ہیں، اور معصوم علیہ السلام نے فرمایا صبح اور شام اللہ کے ان 4 انداز میں شکر ادا کیا کرو، اور جو یہ شکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہیں اس کی نعمتیں زائل نہ ہو جائیں۔ کون کون سے شکر؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یجعلنی عمیان القلب، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت عطا فرمائی اور مجھے کور دل نہیں بنایا۔ الحمدللہ الذی جعلنی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرار دیا۔ الحمدللہ الذی جعل رزقی بیدہ ولم یجعلہ بأیدی الناس، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، اپنے دست قدرت میں رکھا، اور اسے کسی دوسرے کے ہاتھ میں قرار نہیں دیا، اوروں کے لوگوں کے ہاتھ میں قرار نہیں دیا۔ الحمدللہ الذی ستر عیوبی ولم یفضحنی بین الخلائق، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے گناہوں کو ڈھانپے رکھا، میری ستر پوشی کی، میرے عیوب کو چھپائے رکھا، اور لوگوں کے درمیان مجھے رسوا نہیں کیا۔ ایک اور شکر جس کا ہم اہل ولا، اہل محبت اہل بیت علیہ السلام ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں، اسے بھی ساتھ میں ملا لینا چاہیے۔ الحمدللہ الذی جعلنی من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام والائمۃ الطیبین الطاہرین علیہم السلام، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ولایت سے مربوط کیا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا 3 جمادی الثانی قریب ہے، جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم نے عرض کی آپ کے حضور کہ آج 26 جمادی الاول ہے اور دن قریب ہیں، یعنی 3 جمادی الثانی کو بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی 95 دن والی روایت ہے، جس میں بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بابا کی شہادت کے بعد 95 دن زندہ رہیں، اور 95 دن بعد بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی۔ اور بی بی کے یہ دن ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آتے ہیں، ولا پر فداکاری، انسان کی کمزوری اور انسان کے وجود اور انسان کے محدودیت، اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ولایت اہل بیت علیہم السلام ہر حال میں ثابت ہے، اور اس کے لیے فداکاری کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ولایت اہل بیت علیہم السلام کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے، چاہے کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی حالت ہو، اس میں مرد و زن کی قید نہیں۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے پردہ دار ہونے کے باوجود ولایت امیر المومنین علیہ السلام اور اپنے حق کی طرف لوگوں کو بلایا۔ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ کیفیت ہے جسے ہم بیان کر سکتے ہیں، درک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور بیان بھی کرنا چاہیے، اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا بھی چاہیے کہ ولایت اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے کتنی مہم ہے۔ اور وہ دوست جو اہل بیت علیہم السلام سے ربط رکھتے ہوئے اس ولا کے قافلے کے اندر مولا سے مربوط ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں عزا شناس قبیلے کی آگہی کو سلام پیش کرنا چاہیے ان ایام کے اندر جو بی بی کی عزا کو پہچانتے ہیں۔
अदा शनास कबीले की आगही को सलाम, वफा शुआर अज़ादार आदमी को सलाम। अदा शनास कबीले की आगही को सलाम, वफा शुआर अज़ादार आदमी को सलाम। बुतूल बतहा के पहलू के ज़ख्म पर मातम, बुतूल बतहा के पहलू के ज़ख्म पर मातम। बतूल शाम की उस नील चेहरगी को सलाम, बतूल शाम की उस नील चेहरगी को सलाम। यकीनन ये वो अयाम हैं जिनके अंदर बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र और तस्लियत और उनकी कैफियत को लोगों तक बयान करना चाहिए, पहुँचाना चाहिए। हम जुल्म के मुखालिफ हैं और जुल्म के हक़ में जो लोग बोलते हैं, जुल्म को अपना शुआर बनाते हैं, उनसे पनाह करते हैं, तलब अल्लाह से। कुछ न कहने से भी छिन जाती है जाता है एजाज़ सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। लिहाजा हम जुल्म सहने के भी कायल नहीं हैं और जुल्म को उस हद तक बर्दाश्त करते हैं जहाँ तक हमारे ईमान पे असरअंदाज ना हो। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इस कैफियत को बयान करने के लिए हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मदद तलब करते रहते हैं। अयाम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हैं। बीबी के फ़ज़ाइल, बीबी के मसाइब तमाम आलम पर आश्कार नहीं किए जा सके। ये नहीं कि नहीं है, मौजूद, किताबों में मौजूद है, लोगों के पास मौजूद हैं, लेकिन बयान नहीं किए जा सके। गरीब ज़हरा की गुर्बत सुनो ए अहले अज़ा, गुर्बत गरीब ज़हरा की गुर्बत सुनो ए अहले अज़ा। अकेला रह गया मक्तल में जब मेरा मौला, मेरे मौला की तो तमाम लोगों ने बयान की, कैफियत भी बयान की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत को भी बयान किया गया। तो एक कलाम जो मेरे सामने आया है, मैं उसको पहले पढ़ दूँ, फिर बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुतालिका। गरीब ज़हरा की गुर्बत सुनो ए अहले अज़ा, गरीब ज़हरा की गुर्बत सुनो ए अहले अज़ा। अकेला रह गया मक्तल में जब मेरा मौला, अकेला रह गया मक्तल में जब मेरा मौला। सिपाहे शाम ने चारों तरफ से घेर लिया, सिपाहे शाम ने चारों तरफ से घेर लिया। लबे फुरात था हर एक खून का प्यासा, था गुल चराग इमामत अभी बुझा नहीं, था गुल चराग इमामत अभी बुझा नहीं। अरे ज़मीन पे दीन से शब्बीर को गिराना है, ये सुन के संग किसी ने जमीन पर मारा, ये सुन के संग किसी ने जमीन पर मारा। किसी ने पहलू में बर्छी का फल उतार दिया, अरे सामने आके किसी ने चलाई तेगे जफा, अरे सामने आके किसी ने चलाई तेगे जफा। गरीब ज़हरा का जीन पे संभलना मुश्किल था, अली व ज़हरा को रन में रुलाया जाता था। अरे हुसैन गिरते नहीं थे गिराया जाता था। हाय लगा जो तीर तो शह ने याद किया, पुकारा गाजी को जिस वक्त सर पे गुर्ज लगा। लगी जो बर्छी तो दी अकबर को तड़प के सदा, तमाचा खूनी ने मारा तो बोले या ज़हरा। अली को याद किया सर पे ज़रब चलते हुए, हसन को याद किया मुंह से खून निकलते हुए। ज़मीं पे जीन से हजरत जो मुंह के बल आए, जो तीर सीने पे थे पुश्त से निकल आए। निकल के पहलू से सब बर्छियों के फल आए, करार किस तरह अब शह को एक पल आए। अरे रिकाबें पाँव से इब्ने अली के छूट गईं, तमाम पसलियाँ सिबते नबी की टूट गईं। रकम किया है रावी ने ये दर्द का मंजर, के चलने वाला था जिस दम
حسین پہ خنجر، ارے بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم، بڑا تھا دشت میں پڑا تھا دشت میں بے جاں بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا، قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا، ارے وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانیہ زہرا، یہ سنتے ہی شہ دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے، یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھ میں لیے خنجر، ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر، ادھر خیمے سے نکلی بطول کی دختر، عجیب بے ادبی شمر نے یہ کی آ کر، ارے ذرا سی بھی نامروت دکھائی ظالم نے، کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے، عجب طرح سے ستم گر یہ کر رہا تھا ستم، کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہم، پکڑ کے ریش مبارک کبھی ہنسا ظالم، ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم، کہا حسین نے دیکھو تو ذرا علی اکبر، ارے لعین نے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر، چلی جو ضرب فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا، فرشتے کیا تھے نبیوں نے منہ کو پھیر لیا، ارے ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا، چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا، حسین رسول علی بولے اب خدا جانے، حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے، حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے، اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا، اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا، لگی جو ضرب نہ نکلا لہو کا ایک قطرہ، لہیں غضب میں آ کر صدا یہ دینے لگا، حسین جلدی بتا معجزہ یہ ہے کیسا، کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے، کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے، گلے پہ میرے گلا رکھ دیا ہے زہرا نے، کہا حسین نے اماں ہٹا لیں اپنا گلا، مزید آپ ہوں زخمی یہ ہو نہیں سکتا، گلے پہ شاہ کے خنجر لعین کا جو چلا، صدائیں آتی تھیں سبحانہ ربی الاعلیٰ، پسر کا خون بہا سیدہ کی گودی میں، سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی میں، سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی میں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی وہ فرد ہیں جو کہ ہر مصیبت میں برابر کی شریک ہیں، بابا کی مصیبت، شوہر کی مصیبت، اپنی مصیبت، امام حسن علیہ السلام کی مصیبت، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت، اپنی بیٹیوں کی مصیبت، اور آج بھی بی بی سہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹوں کے ساتھ غم میں شریک ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو اب بھی قرار نہیں، ایام بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے چل رہے ہیں، اسی مناسبت سے اللہ اکبر، کربلا میں بیٹھ کر کربلا کی تعریف کرنا آسان کام ہے، لیکن شام کے دربار میں، کوفہ کے بازار میں مولا حسین کا پیغام پہنچانا بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک کرشمہ ساز کام ہے،
اور جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے اپنی عقیدت کو پیش کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ آ کے مولا کی عقیدت کو پیش کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن جب بات پہنچ جاتی ہے نا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر، یہاں پہ آ کے بہت سخت ہو جاتا ہے۔ بی بی کے مصائب کو کھل کر بیان نہیں کیا جا سکتا، اور بی بی کے اوپر ظلم کرنے والوں کے نام لینا جرم قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم محبت رسول کا دم بھرتے ہیں اور بی بی کے حق کو اپنے لیے مودت مان کر ایمان سمجھتے ہیں، لیکن بی بی کے حق کو بیان کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ یہاں پر آ کر بڑوں کو سختیاں تحمل کرنی پڑ جاتی ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کون؟ رسول کی اکلوتی بیٹی، وہ بیٹی جس نے باپ کے بعد چند دن اپنے آپ کو سکون نہ پانے نہیں دیا، یا بی بی کو سکون پانے نہ دیا گیا۔ یقیناً بی بی کو سکون لینے نہیں دیا گیا، اور وہ دوستان جو جانتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب کیا تھے، مشکلات کیا تھیں، ان کے سامنے یہ بھی واضح ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام اور رتبہ انبیاء و ملائکہ و اوصیاء سب پر واضح ہے۔ بی بی کی مصیبتوں میں ایک مصیبت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا بابا کے بعد تنہا رہ جانا ہے، دوسری مصیبت بی بی کا حق چھین جانا ہے، تیسری مصیبت امیر المومنین علیہ السلام کی حق تلفی ہونا ہے، چوتھا سبب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آگ لے کر آنا ہے، پانچواں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو اور ان کے گھر کے اوپر دروازہ گرا کر ان کے گھر کو جلا کر ان کی بے ادبی کرنا ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ یہ میں نکات کے طور پر آپ کے حضور بیان کر رہا ہوں، یہ حق تلفیاں بی بی کے ساتھ کی گئیں، اور بی بی کے حق میں ایک حق تلفی یہ کی گئی کہ بی بی کے سامنے ان کے شوہر کے گلے کے اندر رسی باندھ کر دربار میں لے جایا گیا۔ بی بی کے مصائب میں سے ایک شک یہ بھی ہے، اور بی بی کے مصائب کو مزید آگے بڑھایا جائے تو دربار کے اندر بی بی کا جانا اور جھٹلایا جانا ہے۔ بی بی کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ بی بی سے گواہ طلب کرنا ہے۔ بی بی خود کافی تھیں، ان کو گواہوں کی ضرورت نہ تھی۔ قرآن نے انہیں صادقہ کہا ہے، وہ بی بی جو نبی کے لیے گواہ بن کے جائے تو وہ لوگ جو مقابلہ کرنے آئے تھے وہ پیچھے ہٹ جائیں، جو مقابلہ کرنے آئے تھے وہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن وہ مسلمان بی بی کو دیکھ کر ان کے حق کو مان کر ان کی بات کو رہنے دیں۔ یہ ایک مرحلہ، یہ امتحان ہے بی بی کے لیے بھی اور بی بی کے چاہنے والوں کے لیے بھی۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیا بی بی کا حق اتنا ہی ہے؟ کیا بی بی کو اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے تھا؟ وہ بی بی جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئت مواطن ایسر تلک المواطن الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ۔ اے سلمان، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت 100 مقامات پر، مراد 100 فقط 100 نہیں، سینکڑوں مقامات پر قائم رہے گی اور قائم دے گی۔ ان میں سے آسان ترین کون سا ہے؟ دیکھیں، وہ آسان ترین موضوع جو ہمارے لیے مشکل ترین موضوع ہے، کون سا ہے؟ موت۔ پھر کون سا مقام ہے؟ قبر۔ قبر بڑی سخت ہے، برزخ کا مقام ہے قبر، بہت مشکل ہے، یہاں پر بی بی کی محبت فائدہ دے گی۔ والمیزان، جب
لوگوں کے اعمال سنجش کیے جا رہے ہوں گے، پرکھے جا رہے ہوں گے. کتنا سخت موضوع ہوگا یہاں پر. والمحشر، جہاں پہ لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ان کے اعمال پڑھ کے سنائی جائیں گے. وہاں پہ بی بی کی محبت فائدہ دے گی. بس صراط، وہ پل جہاں پر لوگوں کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، بی بی کی محبت فائدہ دے گی. والمحاسبہ، اور حساب و کتاب میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت فائدہ دے گی. اللہ اکبر. بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت جتنا فائدہ دے گی اتنا ہی زیادہ بی بی پر ظلم ڈھائے گئے. 2 حدیثوں پر میں اکتفا کروں گا اور وقت بھی تمام ہو جائے گا. خرج علی لیلا یحمل فاطمة بنت رسول اللہ علی دابۃ لیلا یدور فی مجالس الانصار تسألہم النصرہ. امام علی علیہ السلام رات کے وقت میں بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک سواری پر سوار کراتے. رات کی تاریکی میں کہاں جاتے؟ انصار کی محفلوں میں جاتے اور ان سے مدد کی طلب کرتے. اللہ اکبر. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو لے جاتے اور لوگوں سے مدد کی طلب فرمایا کرتے تھے. اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ وہ بی بی ہیں کہ بی بی نے وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی کی، فرمایا قالت علیہ السلام لا تصلی علی امتا نقضت عہد اللہ و عہد ابی رسول اللہ فی امیر المؤمنین علی علیہ السلام وظلموا لی حقی وَأَخُذُوا إِرْثِي وَخَرَقُوا صَحِيفَةِ الَّتِي كَتَبَهَا لِي أَبِي بِمُلْكِ فَدَقٍ. یہ کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 494 سے نقل کیا. مولا علی علیہ السلام سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں میرے اوپر امت میں سے وہ شخص نماز نہ پڑھیں جنہوں نے اللہ کے کیے گئے وعدے کو توڑا اور میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا. کون سا وعدہ؟ فی امیر المومنین علی علیہ السلام، جو انہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے متعلقہ وعدہ کیا تھا اس کو توڑا. وَظَلَمُوا لِي حَقِّي، اور میرے حق پر ظلم کیا. وَأَخَذُوا إِرْثِي، اور میری ارث کو فدق کو لے لیا. وَخَرَقُوا صَحِيفَتِي، اور وہ میرا صحیفہ الَّتِي كَتَبَهَا لِي أَبِي بِمُلْكِ فَدَقٍ، جو میرے بابا نے فدق کے موضوع کے اوپر مجھے لکھ کر دیا تھا اسے پھاڑ دیا. وہ لوگ میرے جنازے کے اندر شرکت نہ کریں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اپنی مظلومیتوں کے ساتھ امت نے بہت مٹانا چاہا، لیکن ان کا نام تابندہ ہے، روشن ہے، درخشاں ہے، اور وہ زہرا ہیں، روشن ہیں تمام عالم کے لیے، انسانیت کے لیے، شرافت کے لیے، پاکیدگی کے لیے. جو دین کا دم بھرنا چاہتا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اپنی محبت اور مودت کو جاری رکھے، اور اسے چاہیے کہ اپنے اختیار کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کے پہنچانے میں صرف کرے. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروگرام کا آخری وقت ہے، آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور ان کے ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج. سے